بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. تکفین المیت وَأَمَّا وُجُوبُ التَّكْفِينِ بِثَلَاثِ قِطَعٍ فَيَدُلُّ عَلَيْهِ صَحِيحُ زُرَارَةَ عَنِ الْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّمَا الْكَفَنُ الْمَفْرُوضُ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ وغیرہ. الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الطہارت میں احکام میت میں تھی، اور احکام میت میں کچھ مسائل کے دلائل کو پیش کیا. گزشتہ جلسے میں حنوط کے بارے میں جو مسائل تھے ان کے دلائل کو ذکر کیا. اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے مصنف فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ کفن کے 3 ٹکڑے اور 3 حصے ہوں گے. ایک بڑی چادر ہے جو پورے بدن کو ڈھانپ لیتی ہے، ایک قمیص ہے اور ایک لونگ ہے. تو اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ کفن کے 3 ٹکڑے ہوں گے. اس کے لیے تو دلیل ہمارے پاس صحیح زرارہ ہے، لیکن اس کی خاص کیفیت جو ہم نے بیان کی کہ چادر پورے بدن کو ڈھانپ لے، اور جو قمیص ہے وہ انسان کے جو کاندھے ہیں وہاں سے لے کر پنڈلی کے آدھے حصے تک ہونی چاہیے، کہ بہتر یہ ہے کہ انسان پاؤں تک اس کو کر دے. اور لونگ بھی اسی طریقے سے ناف سے لے کر گھٹنوں تک، کہ بہتر ہے کہ اس کو بھی نیچے تک لے کر جائے. اس کی یہ کیفیت جو ہم نے ذکر کی، اس کیفیت پر کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں کہ کفن کی اس کیفیت پر جو 3 حصوں میں ہم نے بیان کیا، اس کیفیت پر کوئی خاص دلیل نہیں ہے. اچھا، سیرت مستمرہ ہے کہ متشرعہ کی دینداروں کی سیرت اسی پر رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی واضح طریقے سے ہمارے پاس روایت وغیرہ دلیل ہو، ایسے نہیں ہے. سیرت مستمرہ ہے. اچھا، گزشتہ جلسے میں نے عرض کیا کہ سیرت مستمرہ بھی اگر ثابت ہو جائے کہ یہ سیرت ائمہ کے زمانے سے چل رہی ہے، تو پھر اس صورت میں یہ تقریر معصوم میں داخل ہو جائے گی کہ یہ بذات خود دلیل ہے، سنت کے شؤونات میں سے ایک شان ہے. اور واقعاً انسان کسی حد تک اطمینان بھی پیدا کرتا ہے کہ طریقہ یہی ہے، کیونکہ بالاخره یہ جو موت، کفن، دفن، غسل، یہ ایسے مسائل ہیں کہ کوئی جزوی مسائل اور فرعی مسائل تو نہیں ہیں کہ جو چھپ جائیں، بلکہ مبتلا بہ مسائل ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ان امور میں بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، مبتلا بہ مسائل ہیں. اگر ان مسائل کے اندر ایک مستمر اور متشرعہ کی ہمیشہ سے ایک سیرت رہی ہے، تو یہ نقطہ بیان کرتا ہے کہ یہ بات انہوں نے قطعاً معصومین علیہ الصلاۃ والسلام سے لی ہے. وگرنہ اگر اس کے برخلاف کوئی طریقہ ہوتا تو قطعاً وہ مشہور ہوتا، کیونکہ یہ ایسا کوئی جزئی فری وغیرہ سائیڈ کا مسئلہ تو نہیں ہے، عام البلوا مسئلہ ہے. عام طور پر لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں، اور اس عام البلوا مسئلے کے اندر ایک طرح کی سیرت متشرعہ کی یہ انسان کو اس نقطے کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ حتماً یہ چیز انہوں نے معصوم سے لی ہے. اور اس زمانے میں یہ مسئلہ اتنا بدیہی، واضح اور روشن تھا کہ اس کے بارے میں سوال کرنے کی بھی گویا کی ضرورت نہیں پڑی. تو بہرحال یہ اپنی جگہ پر دلیل ہے. دیکھیں عبارت کو،
تکفین المیت و اما وجوب التکفین بثلاث قطعین، کفن کے 3 ٹکڑے ہونے چاہیے. فیدل علیہ صحیح و زرارہ عن الباقر علیہ السلام، اس پر دلیل وہی صحیح زرارہ ہے امام باقر علیہ السلام سے کہ مولا فرماتے ہیں انما الکفن المفروض ثلاثۃ اثواب، وہ جو واجب اور فرض کفن ہے اس کے 3 ٹکڑے ہونے چاہیے. وغیرہ، اور اس کے علاوہ بھی روایات ہیں. وَأَمَّا الْكَيْفِيَّةُ الْمَذْكُورَةُ، ان 3 ٹکڑوں کی وہی کیفیت ہونی چاہیے جو تفصیلات ہم نے پہلے ذکر کی. فَلَا دَلِيلَ وَاضِحٌ عَلَيْهَا، اس پر کوئی واضح اور روشن دلیل نہیں ہے. سوال سیرت المستمرہ، سوائے سیرت مستمرہ کے. فَإِنَّهُ لَوْ كَانَتْ هُنَاكَ طَرِيقَةٌ أُخْرَى، شان یہ ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہوتا لَذَاءَتْ بَعْدَ قَوْلِ الْمَسْأَلَةِ عَامَّةَ الْبَلْوَى، تو وہ دوسرا طریقہ مشہور ہونا چاہیے تھا، خصوصاً اس نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ مسئلہ عامۃ البلوہ ہے، تمام لوگوں کا مبتلا بے مسئلہ ہے. وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ، یا آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے عرض کیا هناك ارتکاز متوارث بین المتشرعۃ علی لزوم الطریقۃ المذکورہ، عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز راسخ ہے اور اس کو حتمی اور لازمی سمجھتے ہیں کہ کفن اسی طریقے سے دینا چاہیے. اور یہ ارتکازات جو انسانوں کے ذہنوں میں، مومنوں کے، مسلمانوں کے، متدینین کے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ارتکازات بھی اس طریقے سے کہ کفن کو حتماً اسی طریقے سے دینا ہے. وَهُوَ كَاشِفٌ عَنْ وُصُولِ مَضْمُونِهِ مِنَ الْإِمَامِ، یہ نقطہ بیان کرتا ہے کہ حتماً اس مطلب کو انہوں نے امام سے حاصل کیا ہے. بعد عدم وجود مدرک اخر یحتمل الاستناد الیہ فی ذلک، خصوصیت سے اس نقطے کو مد نظر رکھے کہ ہمارے پاس اور کوئی مدرک بھی نہیں ہے کہ جہاں پر انسان احتمال دے کہ شاید فلاں چیز کی وجہ سے یہ دیندار لوگوں کے درمیان ارتکاز پیدا ہوا ہے. نہ، ایسی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، اور ہے بھی سب لوگوں کے ذہنوں میں یہی راسخ. تو عرض ہوا کہ یہ بیان کرتا ہے کہ ان لوگوں نے حتماً امام سے یہ مطلب لیا ہے. دیکھیں بہت سارے لوگ اس قسم کے دلائل کو کہتے ہیں کہ یہ بس مندر آوردی ہے، اپنی طرف سے بنائے گئے. نہ عزیز من، اپنی طرف سے بنائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ خود دقت کرنے سے، توجہ کرنے سے یہ مطالب اس طریقے سے سمجھ میں آتے ہیں. فقہ اسلامی اور فقہ جعفریہ کی نزاکتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خداوند منان ہمارے بزرگان فقہا کی زحمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بہت زیادہ زحمتیں کی ہیں، تب جا کر ہمارے سامنے یہ احکامات اس واضح سی شکل میں موجود ہوئے ہیں. وگرنہ اگر ایک سادہ سا بندہ صرف روایات فقہی کو ہاتھ لگا کر دیکھے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ فقہی روایات کو سمجھنا کتنا مشکل ہے. ہر باب کے اندر آپ کو مختلف روایات نظر آئیں گی، ان مختلف روایات کو کس طریقے سے جمع کرنا ہے. بعض احکامات ایسے ہیں جو واضح ہونے کی وجہ سے ان کو ائمہ سے نہیں پوچھا گیا، سب لوگوں کے ذہنوں میں مرتکز تھے. اب جب ہمارا زمانہ پہنچا ہے تو روایت نہیں ہے، اب کیا کریں، اس حکم کو کیسے سمجھیں گے. خب یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن چیزوں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، جن چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اجتہاد کوئی مذاق اور شوخی تو نہیں ہے. برحال ختم ہوئی یہ بات کہ کفن کے 3 ٹکڑے ہونے چاہیے. اب آتے ہیں نماز جنازہ کے بارے میں. فرماتے الصلاۃ علی المیت، میت پر نماز جنازہ پڑھنا. فرماتے ہیں اما وجوب الصلاۃ علی المیت فمن ضروریات الاسلام، میت پر نماز جنازہ ہوگی یہ تو ضروریات اسلام میں سے ہے. توجہ کیجیے گا، بعض مسائل ایسے ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے یہ ضروریات اسلام میں سے ہے، یعنی جو بھی بندہ اسلام کے دائرے میں آتا ہے یا جو بھی بندہ آ کر مسلمانوں کے بارے میں تھوڑا بہت بھی پوچھتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز اسلام کے اندر موجود ہے. یعنی اتنی بدیہی اور روشن ہے کہ اس کے لیے
کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی بندہ مسلمانوں سے ادنا آشنائی رکھتا ہے، تھوڑی سی بھی آشنائی رکھتا ہے، اس کو پتا ہے کہ بابا ان لوگوں کے ہاں دین مبین اسلام میں جو بندہ مر جاتا ہے اس پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. لہذا یہ بذات خود اپنی جگہ پر ایک واضح اور روشن مسئلہ ہے. دلیل ہمیشہ اس مسئلے کے لیے ہوتی ہے کہ جو واضح اور روشن نہ ہو. جو بالکل واضح اور روشن ہو اس مسئلے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. وَأَمَّا وُجُوبُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فَمِن ضَرُورِيَاتِ الْإِسْلَام، میت پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، یہ اسلام کے ضروریات میں سے، بدیہیات میں سے. وَتَدُلُّ عَلَيْهِ مُوَثَّقَةُ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عن ابی عبداللہ عن ابیہ، کہ اس مطلب پر اس کے علاوہ ایک موثقہ روایت ہے کہ طلحہ ابن زید امام صادق سے نقل کرتے ہیں، اور امام صادق علیہ السلام اپنے والد بزرگوار یعنی امام باقر سے نقل کرتے ہیں کہ صلی علی من مات من اہل القبلۃ وحسابہ علی اللہ، کہ مولا فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی اہل قبلہ میں سے ہے یعنی مسلمان ہے، اگر وہ مر جائے تو اس پر نماز پڑھیں. اچھا، اس روایت کے اندر ایک مسئلہ ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو طلحہ ہے، آغا طلحہ، اس طلحہ ابن زید کی توثیق صریح طریقے سے کتب رجالی کے اندر نہیں آئی. اس کو کیا کریں؟ فرماتے ہیں کہ مسئلہ نہیں ہے اس روایت کے بارے میں. طلحہ کی جو کتاب ہے اس کی کتاب کے لیے، پوری کتاب کے لیے شیخ طوسی کی گواہی موجود ہے. فہرست شیخ طوسی میں ہے کہ ان کتابہ معتمد، طلحہ کی جو کتاب ہے وہ قابل اعتماد ہے، کہ یہ خود گواہی ہے ان روایات کے توثیق کی. فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِي السَّنَدِ الرِّوَایَةِ مَن يُتَأَمَّلُ فِيهِ سِوَا طَلْحَةَ نَفْسِهِ، اس روایت کی سند میں کوئی بھی ایسا راوی نہیں ہے کہ جس میں انسان تأمل کرے، غور کرے، اشکال کرے، نقد کرے، نہ سوائے بذات خود طلحہ کے. کیوں؟ لعدم تصریح بوثاقتہ، اس لیے کہ طلحہ کے وثاقت کی صراحت موجود نہیں ہے. لیکن الا ان الامر فیہ سہل، مگر اس بات کے اندر مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں. الا ان الامر فیہ سہل، اس میں آسانی ہے، بالکل روشن ہے، مشکل نہ دار ہے. کیوں؟ بعد تعبیر الشیخ بان کتابہ معتمد، کیونکہ شیخ طوسی نے گواہی دی ہے کہ اس کی کتاب قابل اعتماد ہے. ختم ہو گئی بات. وَأَمَّا الْاخْتِصَاصُ بِالْمُسْلِمِ فَلِسِيرَةِ وَعُمُومِ التَّعْلِيلِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اگر نماز جنازہ فقط مسلمان پر پڑھی جائے گی، کافر پر یا کسی اور پر آپ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے. دلیل یہاں پر بھی سیرت مستمرہ ہے، سیرت ہے دیندار لوگوں کی، کہ عرض ہوا کہ یہ وہی تقریر معصوم کی طرف پلٹتی ہے. اور اسی طریقے سے یہ جو آیہ کریمہ ہے سورہ توبہ کی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. اس آیت کے اندر ایک حکم کی تعلیل بیان کی گئی ہے کہ منافقین کے بارے میں پروردگار عالم فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تُصَلِّ أَبَدًا، ان منافقین میں سے جو بھی بندہ مر جائے اس پر کبھی بھی نماز نہ پڑھنا. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اس کے قبر پر بھی کھڑا نہیں ہونا. کیوں؟ اس لیے کہ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، کفر کیا. یہ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ اس حکم کی تعلیل کو بیان کر رہی ہے. یعنی گویا کہ کوئی بندہ آ کر کہہ سکتا ہے کہ درست ہے کہ یہ آیہ کریمہ
آغاز میں ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ منافق کے ساتھ مخصوص ہے، منافق کے بارے میں ہے، لیکن تعلیل بیان کر رہی ہے کہ ہر وہ بندہ جو اللہ اور اس کے رسول کو نہ مانتا ہو اس پر نماز نہیں پڑھنی۔ اچھا، وَأَمَّا كَوْنُهَا بَعْدَ التَّغْسِيلِ وَالتَّكْفِينِ فَلَمْ يُنْقَلْ فِيهِ خِلَافٌ وَيُمْكِنْ أَنْ يُسْتَفَادَ مِنْ عَطْفِ الصَّلَاةِ عَلَى التَّكْفِينِ وَالْغُسْلِ فِي عِدَّةِ نُصُوصٍ عطف الصلاة بالواو بعد كونه عليه السلام في مقام البيان فإن تم هذا وإلا فمقتضى أصالة البراءة عدم الاشتراط بعد ضعف الإجماع لاحتمال مدركيته ويبقى الاحتياط للفقيه في فتواه بالاشتراط أمرا مناسبا حتى مع ضعف المدركين یا مع ضعف المدرکین المذکورین، ایسے پڑھے، تحفظا من مخالفت الشہرہ بل الاتفاق۔ ہم نے عرض کیا کہ پہلے غسل ہے، پھر کفن ہے، غسل اور کفن کے بعد نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ سوال، یہ مسئلہ اتفاقی ہے؟ جی بالکل اتفاقی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ نماز جنازہ غسل اور کفن کے بعد پڑھی جائے گی۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ اس کا مدرک کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر آپ حق کے مطلب پوچھتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس واضح طریقے سے کوئی روایت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، مدرک نہیں ہے کہ نماز جنازہ کو حتماً حتمن غسل اور کفن کے بعد پڑھا جائے۔ البتہ روایت سے ایک خاص طریقے سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں کہ روایت کے اندر جو ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے واو عاطفہ کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے، یعنی غسل، پھر کفن، پھر نماز جنازہ، اس نقطے کو واو عاطفہ کے ذریعے سے بیان کیا گیا و ایسے کوئی بندہ آ کر بیان کر سکتا ہے کہ امام جب اس حکم کو بیان کر رہے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ مقام بیان میں ہے، جب امام علیہ الصلوۃ والسلام مقام بیان میں ہے اور مقام بیان میں اس مسئلے کو واو عاطفہ کے ذریعے سے بیان کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ترتیب یہی ہوگی، پہلے غسل، پھر کفن اور اس کے بعد پھر نماز جنازہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری یہ دلیل آپ کو پسند آئے تو فبہا، اور اگر آپ کو یہ دلیل پسند نہ آئے اور آپ اس دلیل پر ایراد کریں، کوئی بندہ آ کر کہے کہ بابا واو تو حتماً ترتیب کو ذکر نہیں کرتا، تو پھر جواب یہ ہے کہ آغا جان ممکن ہے کوئی بندہ کہے کہ یہاں پر اجماع ہے، اجماع دلیل ہے، آپ اسے کیوں نہیں تمسک کرتے؟ لیکن اجماع کے اندر بھی مسئلہ ہے، کیونکہ اجماع ہم نے کہا کہ وہ حجت ہے کہ جو کاشف از قول معصوم ہو، لیکن یہ اجماع محتمل المدرکیت ہے، احتمال دیا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اجماع کیا ہو اس قسم کی روایات کو دیکھتے ہوئے کہ جن میں واو عاطفہ وغیرہ آیا ہے، اس سے انہوں نے شاید ترتیب کو سمجھا ہے۔ خوب ہم نے پہلے مباحث میں ذکر کیا ہے کہ اگر اجماع محتمل المدرکیت ہو تو اس اجماع کی حیثیت نہیں ہوتی، کیونکہ اس صورت میں پھر اسی مدرک کی حیثیت ہو جاتی ہے۔ اجماع تعبداً قول معصوم کو کشف نہیں کرتا، اگر خصوصیت سے ایک مدرک کی طرف وہ ناظر ہو تو پھر یہ احتمال ہے کہ شاید اسی مدرک کی وجہ سے اجماع ہو، پھر تو ہم اسی مدرک کو دیکھیں گے۔ اگر وہ مدرک تام ہوگا فبیا، اگر وہ مدرک تام نہیں ہوگا تو پھر اجماع کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ علی ای حال ہم لوگ کیا کریں؟ فقیہ اس مسئلے میں کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ فقیہ کو اس مسئلے میں احتیاط کرنا چاہیے،
درست ہے کہ یہ جو روایت سے ہم نے واو عاطفہ کے ذریعے سے استفادہ کیا یا اجماع والا جو مدرک ہے، درست ہے کہ یہ دونوں مدرک ضعیف ہیں، لیکن مشہور کی مخالفت سے ڈرتے ہوئے، بلکہ اتفاق اور اجماع ہے اس کی مخالفت سے ڈرتے ہوئے آپ کو احتیاط کا فتویٰ دینا چاہیے۔ وَأَمَّا كَوْنُهَا بَعْدَ التَّغْسِيلِ وَالتَّكْفِينِ، یہ کہ نماز جنازہ غسل اور کفن کے بعد ہونی چاہیے، فَلَمْ يُنْقَلْ فِيهِ خِلَافٌ، اس مسئلے میں کوئی بھی خلاف نہیں ہے۔ وَيُمْكِنُ أَنْ يُسْتَفَادَ مِنْ عَطْفِ الصَّلَاةِ عَلَى التَّكْفِينِ وَالْغُسْلِ فِي عِدَّةِ نُصُوصٍ بِالْوَاوِ، ممکن ہے کہ اس مسئلے کو آپ یہاں سے بھی استفادہ کریں کہ اگر نماز کو کفن اور غسل پر عطف کیا گیا ہے واو کے ذریعے سے، بعد قونہ علیہ السلام فی مقام البیان، حالانکہ اس مقام میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مقام بھی مقام بیان ہے۔ دیکھیں اس کو سمجھیں تھوڑا سا، ہمارے پاس ایک ہوتا ہے مقام بیان اور ایک ہے مقام تشریح۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس مثال کے ذریعے سے آپ دونوں کو سمجھیں۔ ایک مرتبہ آپ مدرسے میں بیٹھ کر طالب علموں کے سامنے فقہ کا مباحثہ کر رہے ہیں، درست ہے، ایک یہ مقام ہے۔ دوسری مرتبہ آپ تبلیغ پر کسی گاؤں میں دیہات میں گئے، وہاں پر کوئی بندہ آپ سے پوچھتا ہے، آپ دونوں جگہوں پر فقہی مسئلہ بیان کرتے، ایک مرتبہ مدرسے کے حجرے میں بیٹھ کر طالب علموں کے سامنے فقہی حکم بیان کر رہے ہیں، مسئلہ بتا رہے ہیں، اور دوسری مرتبہ تبلیغ پر گئے، کسی عامی لوگ نے، کسی عوام میں سے کسی عام بندے نے آپ سے مسئلہ پوچھا ہے۔ آپ مجھے بتائیں ان دونوں مقامات میں فرق ہے یا فرق نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ فرق ہے۔ جب عام بندہ آپ سے مسئلہ پوچھ رہا ہے تو آپ کو دقیق طریقے سے فقہی مسئلہ بیان کرنا ہے، وہاں پر آپ کو زیب نہیں دیتا کہ وہاں پر بیٹھ کر تشکیک شکوک کرے، اگر یوں ہو تو ایسے، اگر یوں ہو تو ایسے، اگر یوں ہے تو ایسے، کہ دیکھیے لوگوں کو پریشان کر دیں گے۔ وہاں پر جو مسئلہ اس نے پوچھا ہے اس کا سیدھا سیدھا اس کو جواب دے۔ لیکن جب طلاب کے ساتھ آپ گفتگو بحث کر رہے، طلبہ کی بحث کریں، تو وہاں پر آپ مختلف احتمالات بھی دے سکتے ہیں، مختلف بحثیں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جو مقام تعلیم ہے۔ آپ اس کو فقہ سکھانا چاہتے ہیں، اس کو مجتہد بننے، اس کے مجتہد بننے کی تربیت کر رہے ہیں، تو دونوں مقامات میں فرق ہے۔ حالانکہ بلا تشبیہ، بہت زیادہ تشبیہ نہیں کر رہا، لیکن تقریباً اسی طریقے سے ایک مرتبہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جب حکم کو بیان کرتے وہ مقام بیان میں، یعنی حکم کو بیان کرتے تاکہ لوگ جائیں اور اسی طریقے سے جا کر عمل کرنا شروع کر دیں، یہ ہے مقام بیان۔ دوسری مرتبہ امام علیہ السلام کے پاس چند شاگرد بیٹھے ہوئے، ان کی تربیت کر رہے ہیں، خب وہاں پر اس طریقے سے مقام بیان میں نہیں ہے کہ آپ اس مسئلے کو لے لیں اور فوراً جا کر اس پر عمل کریں۔ تو مقام بیان میں اگر ایک مسئلے کو بیان کیا جائے گا تو وہاں پر ان اطلاقات کو، خصوصیات کو، چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو مد نظر رکھا جائے گا۔ یہاں پر بھی ایسے کہہ رہے ہیں کہ بابا یہاں پر آپ دیکھیں صلاۃ کو غسل اور کفن پر عطف کیا گیا ہے واو کے ذریعے سے، اور امام بھی مقام بیان میں ہے۔ اب اس کا مقصد یہ ہے کہ حتماً امام علیہ الصلوۃ والسلام ترتیب بیان کریں، پہلے غسل پھر کفن پھر کیا کریں، آپ نماز پڑھیں۔ فَإِن تَمَّ، اگر یہ ہماری دلیل آپ کو پسند آ جائے، تمام ہو تو لے لیں اسے، ہاذا ينخذ، پھر لے لو اسے۔ وَإِلَّا، اگر آپ کا ذہن طالب علمانہ ہے اور آپ جلدی میں ہماری ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر آگا یہاں پر حق یہ ہے کہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ پلٹ کے کہتے ہیں کہ بابا واو تو ترتیب پر دلالت نہیں کرتا، اگر ایسے اعتراض کریں اور آپ کے اعتراض میں دم بھی ہے تو پھر کہتے ہیں فَمُقْتَضَى اصل البراءۃ عدم الاشتراط، ہمارے پاس کوئی دلیل لفظی تو نہیں ہے، آئیں گے اصول عملیہ کی طرف، اصول عملیہ میں سے کس کو جاری کریں گے؟ خوب جی کہ براءت کا مورد ہے، آیا یہ ترتیب واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ شبہ وجوبیہ، ترتیب واجب ہے یا واجب نہیں؟ اصل براءت کہتی ہے کہ نہ، ترتیب واجب نہیں ہے۔ اگر ترتیب واجب ہوتی تو شارع کو بیان کرنا چاہیے تھا، رفع عن امتی ما لا یعلمون، لہذا ترتیب واجب نہیں ہے۔
فمقتضى اصل البراءت عدم الاشتراط، اصل براءت کا تقاضا یہ ہے کہ شرط نہیں ہے ترتیب۔ اجماع کو کیا کریں گے؟ بعد ضعف الاجماع، درست ہے اجماع ہے لیکن اجماع بھی ضعیف ہے، کیونکہ اگر اجماع کو آپ معتبر مانتے ہیں تو اصل براءت کی نوبت نہیں پہنچے گی۔ یہ نکات ہے آغا جان، ان کو سمجھیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں بعد ضعف الاجماع؟ بعد، جب اجماع کو ضعیف قرار دے دیا تو پھر آپ اصل براءت سے تمسک کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ نقطہ وہی ہے جو بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ الاصل اصیل حیث لا دلیل، اصل براءت ہو، اصل استصحاب ہو یا کوئی بھی اصل عملی ہو، اس اصل عملی کی نوبت اس وقت پہنچے گی جب آپ کے پاس دلیل اجتہادی نہ ہو، اور اجماع اگر معتبر ہے تو دلیل اجتہادی ہے، اگر وہ دلیل ہے تو پھر اصلاً اصل براءت کی نوبت نہیں پہنچے گی۔ لہذا کہہ رہے ہیں اصل براءت سے آپ تمسک کریں گے۔ اصل براءت کا تقاضا یہ ہے کہ ترتیب واجب نہیں ہے، لیکن بعد ضعف الاجماع، بعد اس کے کہ آپ اجماع کو ضعیف قرار دے رہے ہیں۔ اجماع آغا ضعیف کیوں ہے؟ لاحتمال مدرکیت ہی، اجماع محتمل المدرکیت ہے۔ دیکھیں یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کافی دن پہلے، لیکن پھر ایک مرتبہ دوہرا دیتا ہوں۔ اجماع ہمارے پاس مکتب تشیع میں اجماع بما ہوا اجماع، اتفاق آراء کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اجماع بما ہوا اجماع ہمارے پاس حجت نہیں ہے، خلافاً للعامہ۔ اچھا، اجماع اس وقت حجت ہے جب قول امام سے کاشف ہو۔ دو صورتوں میں اجماع قول امام سے یا کاشف نہیں ہوتا یا ہمیں کاشفیت کا یقین نہیں آتا۔ کون سی دو صورتیں؟ یہ اگر اجماع مدرکی ہو، اجماع مدرکی یعنی ہمیں یقین ہے کہ یہ اجماع فلاں روایت کی وجہ سے ہے، تو یہاں پر اس اجماع کی اہمیت نہیں ہوگی، اہمیت اسی روایت کی ہوگی جس روایت کی وجہ سے یہ اجماع ہوا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اجماع مدرکی لا ارزش لہ، لا قیمت لہ، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی ارزش نہیں ہے۔ یا اجماع محتمل المدرکیت ہو، محتمل المدرکیت یعنی آپ احتمال دیتے کہ شاید اس روایت کی وجہ سے ہو، یقین نہیں ہے، احتمال دے رہے ہیں، لیکن جیسے ہی احتمال دیں گے پھر بھی آپ کہیں گے اس اجماع کی اہمیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجماع تعبدی کی حیثیت ہے، آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ قول امام سے کشف کر رہا ہے، لیکن اگر احتمال ہو کہ شاید اس روایت کی وجہ سے ہو تو آپ کو یقین حاصل نہیں ہوگا۔ اور اجماع کے بارے میں چند نکات جو شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات تھے وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، لا اعیدو، ان کا اعادہ نہیں کر رہا۔ اچھا اب کیا کریں؟ وَيَبْقَى الْاحْتِيَاطُ لِلْفَقِيهِ فِي فَتْوَاهُ بِالْاشْتِرَاطِ أَمْرًا مُنَاسِبًا، فرماتے ہیں کہ فقیہ کے لیے مناسب ہے کہ اس مسئلے کے اندر اگر فتویٰ دے رہا ہے تو وہ اشتراط کا فتویٰ دے، کہے کہ بابا نماز جنازہ کو غسل اور کفن کے بعد پڑھو۔ وَيَبْقَى الْاحْتِيَاطُ، باقی رہ جائے گا احتیاط للفقیہ، فقیہ کے لیے فی فتوا، اپنے فتوا میں کون سا فتوا؟ بالاشتراط، کہ جو کہتا ہے کہ شرط ہے نماز سے پہلے غسل و کفن ہونا چاہیے۔ یبقى الاحتیاط امرا مناسبا، ایک امر مناسب ہے۔ دیکھیں یہاں پر بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ نقطہ بھی سمجھیں، اگر آپ کے پاس ایک دلیل معتبر نہیں ہے لیکن اگر مشہور کا فتوا وہاں پر وہ ہے تو اگر خدا نہ خواستہ آپ مجتہد بن گئے مذاق کر رہا ہوں، انشاءاللہ کہ آپ مجتہد بنیں گے، خدا نہ خواستہ اگر آپ مجتہد بن گئے تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر مشہور ایک فتویٰ دیتا ہے تو اس مشہور کے مقابلے میں اگر آپ کے پاس دلیل قوی بھی نہیں ہے، اس مشہور کے قول پر کوئی دلیل قوی بھی نہیں ہے تو وہاں پر آپ کو احتیاط کرنا چاہیے۔ وَيَبْقَى الْاحْتِيَاطُ لِلْفَقِيهِ فِي فَتْوَاهُ بِالْاشْتِرَاطِ أَمْرًا مُنَاسِبًا حَتَّى مَعَ الزَّاءِ فِي الْمَدْرَكَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ، باوجود اس کے کہ وہ روایت والا، عطف والا مسئلہ اور اجماع والا یہ دونوں مدرک ضعیف ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی احتیاط واجب تو فتوی میں احتیاط واجب تو آپ کہیں۔ کیوں؟ تحفظا من مخالفت الشہراء،
مشہور کی مخالفت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بل الاتفاق، یہاں پر تو اتفاق اور اجماع ہے۔ دیکھیں میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ مشہور کی مخالفت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایسے کیوں عرض کرتا ہوں؟ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ آقا جان، انسان اگر ایک شہرت کے مقابلے میں کھڑا ہے تو خود اپنے آپ کو تختیار کرے، سوچے انسان شاید مجھ سے خطا ہو گئی ہے، یہ انسان خود اپنے آپ کو متہم کرے، جو آج کل کے زمانے میں بالکل نہیں ہے۔ بھائی ایک بندہ، دو بندہ، 3 4 5، یہ سارے کے سارے اتنے فقہا سب ایک مسئلے میں فتویٰ دے رہے ہیں، حتماً کوئی مسئلہ ہے، مجھ سے کہیں بھول ہوئی ہے۔ یہ ایسے انسان اپنے آپ کو تختیار کرے کہ ایک استاد بزرگوار فرماتے تھے، من استبد برأیہ فقد ضل، جو بندہ اپنی رائے پر استبداد کرتا ہے، ہٹ درمی کرتا ہے، معمولاً وہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ لوگ تقلید کریں اور حریت فکری نہ رکھیں، اجتہاد نہ کریں، نہ، حریت فکری بھی ہونی چاہیے، اجتہاد بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ احتمال بھی دیں کہ اگر اکثر لوگوں کے مقابلے میں آپ کریں، وہ بھی سارے کے سارے فقہا اور ذہین قسم کے لوگ، تو وہاں پر یہ احتمال بہرحال پایا جاتا ہے کہ ممکن ہے آپ سے خطا ہوئی ہو۔ تمام شدین مسئلے۔ وَأَمَّا اشتراط الوجوب بِسِتٍ، نماز جنازہ اس پر واجب ہے کہ جو 6 سال کا بچہ ہو۔ فرماتے فَيُمْكِنْ اسْتِفَادَتُهُ مِنْ صَحِيحَةِ زُرَارَةٍ، اس مسئلے کو بھی آپ اس صحیح زرارہ سے سمجھ سکتے ہیں۔ مات ابن لأبی جعفر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، بچے کا۔ فأخبر بموتہ، مولا کو اس کے موت کی خبر دی گئی۔ فأمر به فغسل وکفن، مولا نے حکم دیا بھائی اس کو غسل بھی دیا جائے، کفن بھی دیا جائے۔ ومشى معه، اور تشیع جنازہ میں بھی امام آئے۔ وصلى علیہ، اور امام نے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد مولا یوں فرماتے ہیں، فقال اما انه لم يكن يصلى على مثل هذا، امام فرماتے ہیں کہ ایسے چھوٹے سے بچے پر ویسے نماز تو نہیں پڑھی جاتی، یعنی واجب نماز نہیں پڑھی جاتی۔ وکان ابن 3 سنین، اور وہ بچہ 3 سال کا تھا، تو امام نے فرمایا کہ انه لم يكن يصلى على مثل هذا، شان یہ کہ ایسے بچے پر نماز نہیں پڑھی جاتی، یعنی واجب نہیں ہے۔ کان علی علیہ السلام یأمر بہ فیدفن ولا یصلی علیہ، کہا کہ ہمارے دادا یعنی امیر المؤمنین علی علیہ السلام، ایسی اگر سچویشن ہوتی تھی، ایسا چھوٹا بچہ ہوتا تھا تو آپ امر کرتے تھے اور اس کو دفن کیا جاتا تھا، لیکن اس پر نماز نہیں پڑھی جاتی تھی۔ وَلَكِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا شَيْئًا فَنَحْنُ نَصْنَعُ مِثْلَهُ، لیکن لوگوں نے ایک چیز اپنی طرف سے کرنا شروع کر دی تو بہرحال پھر ہم نے بھی اسی طریقے سے کرنا شروع کر دیا۔ کہ یہاں پر وہ دوسرے لوگ واجب کی نیت سے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ائمہ اطہار نے تو واجب اس کو قرار نہیں دیا، دعا ہے، چلیں دعا کر لیں، دعا کرنے میں حرج نہیں ہے، لہذا یہاں پر اعتراض نہ کریں یہ کیا بات ہوئی کہ ان لوگوں نے کرنا شروع کر دیا تو امام نے بھی کرنا شروع کر دیا، نہ، یعنی شریعت میں واجب نہیں تھا، لیکن ایک طرح کی دعا ہے، اگر آپ اس پر دعا پڑھ لیتے ہیں تو بہرحال اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ قلت فمتى تجب علیہ الصلاۃ، زرارہ تو طالب علم تھا، شاگرد تھا، وہ کہتا کہ مولا اچھا اگر ایسے بچے پر نماز واجب نہیں ہے تو پھر کب سے نماز واجب ہوگی؟ فقال اذا عقل الصلاۃ وكان ابن 6 سنین، اس صورت میں اس پر نماز جنازہ واجب ہے جب وہ نماز کے مفہوم کو سمجھنا شروع کر دے اور 6 سال کا بچہ ہو۔ وَأَمَّا وُجُوبُ 5 تکبیرات ہیں، یہ کہا گیا کہ نماز جنازہ 5 تکبیروں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ فَلِلْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ، مطلب آسان ہے لہذا جلدی میں چل رہا ہوں۔ دلیل اکثر روایات کصحیحۃ عبداللہ ابن سنان عن ابی عبداللہ علیہ السلام، دلیل وہی روایت عبداللہ ابن سنان ہے امام صادق علیہ السلام سے۔ التکبیر علی المیت 5 تکبیرات، میت پر 5 تکبیریں ہوں گی۔ اچھا لیکن ایک خاص طریقے سے ہم لوگ
تکبیرات پڑھتے ہیں، جیسے ہم نے ذکر بھی کیا کہ پہلی جو ہے وہ کیا ہے، تکبیر کے بعد شہادتین، پھر اس کے بعد فلاں، اس کے بعد فلاں، مثلا دوسری تکبیر کے بعد پیغمبر اکرم پر مثلا آپ صلوات پڑھتے ہیں، تیسری کے بعد مومنین کے لیے دعا، چوتھی کے بعد میت کے لیے دعا، پھر پانچویں تکبیر۔ خوب اس کیفیت خاص پر کوئی دلیل ہے؟ فرماتے نہ، کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَأَمَّا تَعَيُّنُ الْكَيْفِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ فَلَا دَلِيلَ تَامٌ عَلَيْهِ، اس پر کوئی بھی دلیل تام نہیں ہے کہ اس خاص طریقے سے ہو جو ابھی بیان کیا۔ پہلی تکبیر اس کے بعد شہادت ہے، دوسری تکبیر پیغمبر پر صلوات، تیسری تکبیر اس کے بعد مومنین کے لیے دعا، چوتھی تکبیر اس میت کے لیے دعا، پانچویں تکبیر اور پھر آپ چلے جائیں۔ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ نعم تجب الصلاۃ علی النبی والدعاء للمیت، ہاں یہ ضروری ہے کہ پیغمبر اکرم پر صلوات پڑھے اور میت کے لیے دعا کرے۔ ان دو چیزوں پر دلیل خاص موجود ہے۔ لروایت صحیحۃ عن ابی جعفر، ایک صحیحہ روایت ہے جو امام باقر سے ہے، لیس فی الصلاۃ علی المیت قراءۃ ولا دعاء موقت، کہ مولا فرماتے ہیں کہ میت پر جو آپ نماز پڑھتے ہیں اس میں کوئی خاص قراءت اور کوئی خاص معین دعا نہیں ہے۔ تدعو بما بدالک، جو تمہیں اچھا لگتا ہے وہ دعا کرے اس کے لیے۔ وَأَحَقُّ الْمَوْتَىٰ أَن يُدْعَىٰ لَهُ الْمُؤْمِنُ، اور زیادہ سزاوار ہے مومن کے اس کے لیے، یہ جو میت ہے وہ زیادہ سزاوار ہے کہ اس کے لیے کوئی مومن دعا کرے۔ وَأَن يَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، اور دعا کا آغاز بھی اس طریقے سے کرے کہ پہلے پیغمبر اکرم پر صلوات پڑھے۔ اجل الکیفیت المتداولۃ اليوم مشروعۃ لبعض الروایات بدون دلالۃ علی تعینها، کوئی بندہ کہے کہ بابا جب کوئی خاص دلیل نہیں ہے تو پھر اس خاص طریقے سے نماز جنازہ ہمیں کیوں پڑھواتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں کہ یہ بدعت نہیں ہے، جائز ہے۔ یہ جو موجودہ زمانے کے اندر کیفیت رائج ہے یہ مشروع ہے، جائز ہے، اس پر دلیل بھی بعض روایات ہے، لیکن وہ بعض روایات معین نہیں کرتی کہ حتماً اسی طریقے سے پڑھو۔ دقت کرے، نقطہ ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ یہ جو عمل ہو رہا ہے جائز ہے، روایات میں آیا ہے، ایک یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ اسی طریقے سے پڑھو، اس کے علاوہ دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں دوسرے مطلب کے لیے دلیل نہیں ہے، پہلے مطلب کے لیے دلیل ہے۔ مثلا پیغمبر اکرم سے منقول ہے کہ آپ اسی طریقے سے کرتے تھے کہ کان رسول اللہ اذا صلی علی میت کبر وتشہد ثم کبر وصلی علی الانبیاء ودعا ثم کبر ودعا للمؤمنین ثم کبر الرابع ودعا للمیت ثم کبر الخامسہ وانصرف، کہ یہی رائج طریقہ جو ہم کرتے ہیں اسی طریقے سے پیغمبر اسلام کیا کرتے تھے۔ آخری مسئلہ، وقت بھی گزر گیا۔ وَأَمَّا عَدَمُ اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ بِقِسْمَيْهَا، نماز جنازہ میں نہ حدث سے طہارت ضروری ہے نہ خبث سے۔ دلیل فَيَكْفِي لِإِثْبَاتِهِ عَدَمُ الدَّلِيلِ بَعْدَ اخْتِصَاصِ أَدِلَّةِ الاشتراط بِالصَّلَاةِ الْحَقِيقِيَّةِ، آغا طہارت شرط ہے، اس کے لیے دلیل تو چاہیے نا، کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ جب کوئی بھی دلیل نہیں ہے طہارت کے شرطیت پر تو اس صورت میں پھر یہ طہارت شرط ہی نہیں ہوگی۔ ان قلت، نماز کے لیے تو کہا گیا کہ طہارت ہو، فرماتے ہیں وہ نماز یعنی وہ جو واقعا نماز ہے، نماز جنازہ واقعا نماز نہیں ہے بلکہ ایک طرح کی دعا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عدم اشتراط طہارت بقسمیہ، دونوں طریقوں سے جو آپ دونوں طرح کے جو دونوں قسمیں حدث اور خبث، ان دونوں سے طہارت ضروری نہیں ہے نہ۔ دلیل فیکفی لإثباتہ عدم الدلیل، اس کے لیے کافی ہے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ بعد اختصاص ادلۃ الاشتراط بالصلاۃ الحقیقیہ، خصوصاً اس نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بابا جو طہارت نماز کے لیے شرط قرار دے رہے ہیں وہ صلاۃ حقیقی کے ساتھ مخصوص ہیں۔ مثلا جیسے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، یہ نماز حقیقی کے ساتھ ہے۔ وہی دعا، جبکہ یہ نماز جنازہ دعا ہے، اس معنی میں نماز نہیں ہے۔ وفی صحیحۃ یونس بن یعقوب، یونس بن یعقوب سے جو صحیحہ ہے اس میں آتا ہے سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، یونس کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا اصلی
علیہ علی غیر وضوء، جناز نماز میں بغیر وضو کے پڑھ سکتا ہوں؟ فقال نعم، مولا نے کہا جی کر سکتے ہو. انما یہ تکبیر و تسبیح و تحمید و تعلیل، کیونکہ نماز جنازہ تو بابا تکبیر ہے، تسبیح ہے، حمد ہے اور تحلیل ہے، لا الہ الا اللہ کہنا، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ اور یہ ذکر آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. اس ذکر کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ آپ وضو کے عالم میں ہو. وہی تنفی اعتبار طہارت الحدثیہ بصراحت والخبثیت بالتعلیل، صراحت کے ساتھ یہ روایت کہتی ہے کہ طہارت از حدث ضروری نہیں ہے، وضو ضروری نہیں ہے، اور خبث سے طہارت ضروری نہیں ہے، یہ تعلیل سے سمجھنا ہے. کیونکہ اگر آپ کا فرض کریں لباس نجس ہے تو آپ اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے، کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس تعلیل کی عمومیت سے سمجھنا ہے. وَأَمَّا عَدَمُ اعتبار اباحۃ اللباس والساتر، یہ کہا کہ بابا لباس کا مباح ہونا یا ساتر ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے، فَلِعَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَيْهَا أَيْضًا، وہاں پر بھی دلیل نہیں ہے، لہذا فَتَجْرِي الْبَرَاءَ عنْهُ، وہاں پر بھی آپ اصل براءت کو جاری کریں گے.